السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے آئی ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ طنز و مزاح کے ویڈیوز کنٹینیو ہم لے کر آ رہے تھے۔ آج ہم طنز و مزاح کے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے اس کا ایک نیا یونٹ پڑھتے ہیں۔ سوال کیا ہے دیکھیے، اردو صحافت میں طنز و مزاح کا جائزہ پیش کیجیے۔ صحافت یعنی پترکاری، اردو پترکاریتا میں طنز و مزاح کا کیا رول رہا ہے، آئیے باری باری سمجھتے ہیں۔ جواب کیا لکھیں گے؟ اردو صحافت میں طنز و مزاح کا رواج اودھ پنچ کے اجرا سے ہوتا ہے، جو 1857 کا واقعہ ہے۔ تاہم اس سے قبل بھی اردو اخبارات میں تنقید، رائے زنی اور کہیں کہیں طنز کی جھلکیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ مثلاً اردو اخبار کے بارے میں، جسے 1836 میں مولانا محمد حسین آزاد کے والد محمد باقر نے دہلی سے جاری کیا تھا۔ بدر شکیب صاحب لکھتے ہیں، اس اخبار میں انگریزی عملداری پر سنجیدہ تنقید کی جاتی تھی، جو بعض اوقات طنز کی صورت اختیار کر لیتی تھی، جس سے اس زمانے کے حالات اور انگریز دشمنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مولانا عبدالمجید سالک رقم طراز ہیں۔ 1857 کے ہنگامے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جتنے اخبارات نکلے، قومی شکایات کے اظہار، حکومتی اقدامات کی تنقید، خبروں کی بہم رسانی اور پڑھنے والوں کی علمی اور ثقافتی خدمت میں برابر مصروف رہے۔ لیکن بدر شکیب اور مولانا سالک کے ان بیانات سے قطع نظر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بحیثیت مجموعی اس زمانے کی اردو صحافت میں طنز و مزاح کے ان شوخ رنگوں کا قطعی فقدان ہے، جو بعد ازاں اودھ پنچ کے زمانے میں نمودار ہو کر مقبول خاص و عام ہوئے۔ اس کی چند نمایاں وجوہ ہیں۔ کیا ہے دیکھیے باری باری۔ ایک تو یہی ہے کہ اس زمانے میں بھی ہندوستان میں کوئی نمایاں سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا تھا، اور واقعات و حرکات سے متعلق ایک عام ہندوستانی کی رد عمل میں وہ شدت موجود نہیں تھی جو بعد ازاں مغربی تعلیم کے باعث اور انگریزی علمداری کے خلاف سرعت سے پھیلتی ہوئی سیاسی بے چینی کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور دوسری یہ کہ اس زمانے کی اردو نثر تکلف اور تصنع کا اس درجہ تسلط تھا کہ طنز و مزاح کے ابھرنے اور رواج پانے کے بہت کم امکانات تھے۔ اس دور کے اردو اخبارات کے عام لہجے کے بارے میں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ 1857 سے قبل اردو پریس سیاسی اور خارجی امور میں کافی دلچسپی لیتا تھا، اور اس ضمن میں بعض اوقات تلخ اور ترش باتیں بھی کہا جاتا تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی فوراً بعد اس کا لہجہ یکلخت نرم پڑ گیا، اور اخبارات عام سیاسی فضا کے بارے میں انتہائی حزم و احتیاط سے کام لینے لگے۔ اردو صحافت میں اودھ پنچ کی اہمیت کی 3 وجوہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اودھ پنچ اردو کا پہلا مزاحی اخبار تھا۔ اردو کے پہلے ظریف اخبار کی نشاندہی کے سلسلے میں بعض اہل قلم نے اختر شہنشاہی کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک اخبار جس کا نام مذاق تھا، 1845 میں رامپور سے نکالا تھا، اور کہا ہے کہ یہ نہ صرف اردو کا پہلا اخبار تھا بلکہ اس اخبار کو پہلا ظریف اخبار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اردو کا پہلا اخبار 1936 میں آزاد کے والد محمد باقر نے جاری کیا۔ یہ 1836 تھا، وہ غلطی سے رہ گیا شاید، اس لیے مذاق کے طنز و مزاح کے حربوں کا بھی استعمال کیا۔ دوسرے یہ کہ سیاسی اور مجلسی مسائل پر بھرپور طنز کا آغاز اودھ پنچ سے ہی ہوا۔ تیسری یہ کہ اودھ پنچ وہ پہلا اخبار تھا جس نے کسی خاص واقعے کے متعلق
اپنی رائے دینے یا کسی چیز کے مضحکہ خیز پہلوؤں کو نمایاں کر کے پیش کرنے یا محض حریف کو ذلیل کرنے کے لیے کارٹون کا استعمال بھی کیا۔ اودھ پنچ کے روح رواں سجاد حسین تھے، جنہیں اردو صحافت میں طنز و مزاح کا بابا آدم کہنا چاہیے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی شوخی تھی اور وہ اودھ پنچ کے صحافت میں لوکل اور موافقت زمان کے عنوان سے سیاسی اور سماجی معاملات پر بڑے دلچسپ طنزیہ انداز سے بحث کرتے تھے۔ سجاد حسین کے ابتذال اور پھکڑ پن اور طعن و تشنیع کے اس روش سے قطع نظر مسائل حاضرہ پر ان کی بحث کا ظریفانہ انداز ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ اس ضمن میں سجاد حسین کے علاوہ اور بھی بہت سے معاونین اودھ پنچ کا نام لیا جا سکتا ہے، تاہم اس سلسلے میں منشی جوالا پرساد برق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں ہنگامی مسائل کے مختلف پہلوؤں کو خاص طور پر نمایاں کر کے پیش کیا۔ اودھ پنچ اپنی طرز کا پہلا اخبار تھا اور اس کی مقبولیت کا انداز محض اس بات سے ممکن ہے کہ یہ اخبار ایک باقاعدہ تحریک کا پیش رو ثابت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان بھر میں پنچی اخبارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1878 عیسوی میں پنجاب پنچ نکلا، بنگال پنچ اور دہلی پنچ 1880 میں ظاہر ہوئے۔ بابا آدم پنچ اور راجپوتانہ پنچ نے 1881 میں جنم لیا۔ 1885 میں جعفر زٹرلی اور دکن پنچ نکلے اور 1887 میں چلتا پرزا اور ملا دو پیازا نمودار ہوئے۔ ان کے علاوہ ظریفانہ رنگ میں کئی اور پرچے بھی نکلے، جن میں اخباروں کا قبلہ گاہ، پاٹے خان، شیخ چلی اور البیلا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی بھی اخبار کو وہ مقبولیت نصیب نہ ہو سکی جو اودھ پنچ کو حاصل تھی۔ جہاں تک صحافت میں طنز و مزاح کا تعلق ہے، یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اودھ پنچ کو پہلے سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے اگلا سنگ میل زمیندار میں افکار و حوادث کے اس کالم کا اجرا ہے، جس نے اس درجہ مقبولیت حاصل کی کہ اس زمانے کی قریب ہر اخبار کی صحافت میں زمیندار کے فقاہی کالم کا تتبع کیا گیا۔ لیکن اودھ پنچ کے زوال اور افکار و حوادث کے اس کالم کے آغاز کا درمیانی وقفہ بھی اردو صحافت کے نقطہ نظر سے کم اہم نہیں۔ 20ویں صدی میں منظر عام پر آنے والے اخباروں میں اخبار عام، پیسہ اخبار، وطن، تہذیب نسواں، ہمالہ، ہندوستان، دیش، رہبر، نقاش، ترجمان، صداقت اور درجنوں دوسرے اخبارات ہیں جو اس زمانے میں اپنے پورے عروج پر تھے۔ لیکن ان میں سے 3 پرچے بڑی اہمیت کا حامل ہیں جو اردو صحافت میں طنز و مزاح کی نشاندہی کرتے ہیں: الہلال، ہمدرد اور زمیندار۔ الہلال مولانا ابوالکلام آزاد نے پہلی جنگ عظیم سے قبل کلکتہ سے جاری کیا۔ بقول مولانا آزاد، الہلال مسلمانوں کا مذہبی اور اصلاحی پرچہ تھا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ الہلال سیاسی مسائل پر بھی اپنے مخصوص انداز میں بحث کرتا تھا اور اس کا لہجہ بڑا بے باک تھا۔ مولانا آزاد نے 17 ستمبر 1913 کو الہلال میں افکار و حوادث کے زیر عنوان اس بیان کا مضحکہ اڑایا۔ اسی زمانے کا دوسرا اہم اخبار ہمدرد ہے۔ یہ اخبار مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے نکالا تھا اور اس میں ان کے علاوہ بمبوک اور سید محفوظ علی بادایونی کے مضامین چھپتے تھے۔ اردو نثر میں ایک دلکش اور شگفتہ انداز نگارش کے سلسلے میں سید محفوظ علی کو ایک اہم مقام حاصل ہے، چنانچہ وہ ہمدرد کے بعض مضامین میں وہ اس طرز نگارش کا سہارا لے کر ملکی مسائل پر بھی تبصرہ کر جاتے ہیں۔ موجودہ موضوع کے سلسلے میں اس زمانے کا ایک اہم ترین واقعہ اخبار زمیندار کا اجرا تھا، جو ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا، جس سے مولانا ظفر علی کے والد مولوی سراج الدین احمد اپنے گاؤں
کرم آباد سے نکالا کرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد مولانا ظفر علی اسے کرم آباد سے لاہور لے آئے۔ یہاں اس نے روزنامے کا روپ دھار لیا اور بہت جلد مولانا ظفر علی خان کی نگرانی میں ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ روزنامہ زمیندار کا ایک خوشگوار پہلو مولانا ظفر علی کی اس طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا آغاز ہے، جس نے اردو شاعری میں نہ صرف امتیازی حیثیت حاصل کی بلکہ جس نے ملک کی سیاسی واقعات اور تحریکات پر بھی اپنے اثرات مرتسم کیے۔ مذکورہ بالا اخبارات سے وابستہ شعراء نے بھی اپنی نظموں کے ذریعے مسائل حاضرہ کی نشاندہی بڑے اچھے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کی ہے۔ ان میں اکبر الہ آبادی اودھ پنچ اور شبلی نعمانی زمیندار ہمدرد اور الہلال کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ صحافت میں شبلی نعمانی کی طنزیہ شاعری کا یہ انداز آج کے صحافیوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔ صحافت کے میدان میں مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری کے بارے میں ایک آخری نکتہ یہ ہے کہ مولانا کو زبان و بیان پر بڑا عبور تھا اور وہ ہر واقعے پر پرتکلف شعر کہہ سکتے ہیں۔ مثلا کون کہتا ہے کہ بیکار ہے لاہور کی لیگ، ملک سے برسرے پیکار ہے لاہور کی لیگ۔ اردو صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں ایک اہم نام عبد المجید سالک کا ہے، جو کسی بات کو چھپاتے نہیں بلکہ حقیقت کو صاف بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا طنز بڑی شدید ہے، لیکن اس طنز میں نہ صرف یہ کہ زہرناکی کا عنصر موجود نہیں بلکہ مزاح کی فراوانی ہے۔ اسی دوران اردو صحافت ایک اور نام سے آشنا ہوئی۔ یہ نام مولانا چراغ علی حسرت کا تھا۔ حسرت نے اخبار نئی دنیا کلکتہ میں کولمبس کے فرضی نام سے فکاہی کالم لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ پھر وہ پنجاب چلے آئے اور زمیندار کے ساتھ منسلک ہو گئے، یا انہوں نے سندباد جہازی کے فرضی نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کی نگارش میں طنز و مزاح دونوں کے رنگ ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن دوسرے لکھنے والوں نے فکاہی کالم کے سلسلے میں نام پیدا کیا ان میں عبد الماجد دریابادی، ساگر چندر، حاجی لقلق، نصر اللہ عزیز، دیوان سنگھ مفتوں، قاضی عبدالغفار، حسین میر، مظفر احسانی وغیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہاں آپ کا ویڈیو ہوتا ہے کمپلیٹ، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اردو ادب میں طنز و مزاح کا فرق واضح کرتے ہوئے اس کے ارتقاء کا جائزہ لیجئے، یہ سوال پر ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور طنز و مزاح کی کتاب بھی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔